بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، وہ اتنا نافرمان تھا کہ لوگوں نے اس سے تنگ آ کر اس کو نکال دیا بستی سے۔ بستی سے نکلنا موت تھی۔ چند دن کے بعد اس کے اسباب ختم ہوئے، کھانا پینا ختم ہو، بائی کاٹ مکمل، نہ روٹی پہنچی نہ پانی پہنچا۔ تو اس نے یوں دیکھا کوئی ہے، کچھ نہیں نظر آیا۔ پھر اس نے یوں دیکھا کوئی ہے، اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے بڑی ندامت سے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اور کیا کہا، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ رب جو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے بڑھتا نہیں۔ میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میری بے بسی پہ رحم فرما۔ میری آمد ہے، تو نہ مجھے چھوڑ، کہ تیرے نیک بندوں سے میں نے یہ سنا ہوا ہے، تو بڑا مہربان ہے، مجھے نہ چھوڑ۔ یہ کہتے کہتے وہ مر گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ میرا ایک یار جنگل میں مر گیا ہے، ایک یار میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کے جا کے جنازے کا انتظام کرو اور لوگوں میں اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا آج وہ بھی بخشا جائے گا۔ لوگ بھاگے، آگے دیکھا تو وہ بدماش، لوگ کھیلنے کے، موسیٰ کیا کہہ رہے ہو، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ وہی ہے جسے ہم نے دھکے دے کے نکالا، یہ وہ ہے، یہ کہاں سے اللہ کا دوست اور ولی بن گیا، یہ کہاں سے یہ مرتبہ پا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رہا یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی، اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، پھر اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا، میری طرف متوجہ ہوا۔ موسیٰ دیکھو، موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، پر اللہ جو چاہے کر دے۔ کہنے لگے موسیٰ جب اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا، جسے سب چھوڑ دیں میں بھی چھوڑ دوں۔ میری عزت کی قسم موسیٰ، اگر اس وقت یہ پوری دنیا کی مجھ سے بخشش مانگتا تو اس کے آنسوؤں کے طفیل میں پوری دنیا کو معاف کر دیتا۔ قارون جیسا مجرم زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا، معاف کر دے معاف کر دے، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو اور پکڑو، وہ کہتا معاف کر دے، کہتے اور پکڑو۔ جب وہ سارا زمین میں دھنس گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ بڑا مضبوط تھا تیرا دل، اتنی منتیں سن کر بھی تو نہ مانا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں باہر نکال دیتا۔ بنی اسرائیل میں بارش نہیں ہوئی، قحط آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام 70,000 آدمیوں کو لے کر نماز میں شریک ہوئے، اللہ سے دعا کی تو بارش کی بجائے دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ ہم نے بارش کی دعا مانگی اور آپ نے دھوپ ہی تیز کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مجمع میں ایک شخص ہے جو پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، اس کی نافرمانی ایسی ہے کہ آپ کی دعا بھی اٹک گئی ہے۔ تو میں یہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی رک جائے، وہ کیسا مجرم ہوگا، اور 70,000 دوسرے مسلمان کھڑے ہوئے، سب کی دعا رک گئی تو کیسا مجرم ہوگا۔ کہ 40 سال سے اس نے مجھے راضی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا، اس سے کہو مجمع چھوڑ کے نکل جائے پھر بارش کر دیتا ہوں۔
یہ جگہ چھوڑ کے چلا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا جو ایسا ہے وہ نکل جائے۔ تب اس نے کنکھیوں سے یوں دیکھا، یوں پھر یوں دیکھا، پھر شاید کوئی اور نکلے، کوئی بھی نہیں نکلا، اب سب کھڑے ہوئے دم بخود۔ اب یہ صاحب معاملہ کہنے لگا دل ہی دل میں، لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر باہر نکلوں تو ذلیل ہو جاؤں، اور اگر کھڑا رہوں تو بارش نہ ہو، تو کیا کروں؟ تو اب کہنے لگا توبہ کروں۔ تو اب آپ اس بات پہ غور فرمائیں کہ یہ توبہ نمبر 2 قسم کی توبہ ہے، نمبر 1 توبہ نہیں۔ نمبر 1 توبہ ہوتی ہے اللہ کی محبت میں کرنا، اور یہ توبہ ہے کہ یا اللہ میری عزت بچ جائے، اس لیے توبہ کہ میری عزت بچ جائے۔ تو اصل جو سبب بنا وہ بے عزتی بنا، اصل سبب اللہ نہیں بنا کہ میں اللہ سے شرما کے توبہ کروں، اصل سبب یہ بن گیا کہ میری بے عزتی ہو رہی، میری بے عزتی نہ ہو۔ اس کے باوجود کہ توبہ نمبر 2 قسم کی ہے، اللہ کا معاملہ کیا ہوا؟ اس نے کہا یا اللہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی، میرے مولا 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے چھپاتا رہا، آج اگر تو نے مجھے نہ چھپایا تو میں رسوا ہو جاؤں گا، میں توبہ کرتا ہوں، بس مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہنا تھا کہ ہوا بدل گئی، گھٹا اٹھی، گھنگھور اور بارش ہوئی موسلادھار۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ نکلا تو کوئی ہے نہیں، بارش کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے ہو گئی۔ اتنی جلدی بھی کوئی صلح کرتا ہے؟ سگے بھائی چھوڑو، باپ بیٹا چھوڑو، میاں بیوی چھوڑو، ماں بیٹا جو سب سے حساس رشتہ ہے، ان میں بھی کوئی چکشک ہو جائے تو گھنٹوں ایک دوسرے سے بولتے نہیں۔ 40 سال کی نافرمانی، توبہ بھی مطلب وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اور ایک بول پر اگلی بات اس سے بھی مزیدار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کیسے ہوگی؟ مطلب جس کی وجہ سے تو نے روکی تھی اسی کی وجہ سے جو کر دی تو وہ کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تاب الیہ فتبت علیہ، اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ تو اب آپ بتائیں، ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہم تو بہت آگے ہیں ان سے، ہمارا تو مقام بہت اونچا ہے ان کی نسبت۔ انہوں نے کہا اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی، اتنی جلدی؟ اچھا موسیٰ علیہ السلام، اگلی بات اس سے بھی اعلیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کون ہے؟ مجھے تو بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان تھا تجھے نہیں بتایا، جب توبہ کر لی اب کیسے بتاؤں؟ جب وہ نافرمان تھا تو میں نے اس پہ پردے ڈالے رکھے، اب جب توبہ کر لی اب اس کے پردے کیسے کھول دوں؟ مطلب میں اس لیے زیادہ اللہ کی بات کرتا ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ اللہ کتنا کریم ہے۔ میں کئی مضمون لے کے بیٹھتا ہوں، آپ کو سب بتاتے ہیں میں نے آج یہ بات بھی کرنی، یہ بات بھی کرنی، یہ بات بھی۔ جب لا الہ الا اللہ کی بات چلتی ہے تو بس بات بے قابو ہو جاتی ہے۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة